الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم معراج شریف کو مکمل بیان کر چکے، اب اس کا جو حاصل وصول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا مناظر دیکھے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، آج ان میں سے ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے ہمارا گزر ہوا کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو وہ سر پر پھر درست ہو جاتا، یعنی سر کچل دیا جاتا تو وہ سر پھر درست ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی اور سر دوبارہ کچلا جاتا، پھر درست ہو جاتا۔ یہی عمل جاری تھا کنٹینیوسلی۔ جبریل علیہ السلام سے عرض کی کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر پر نماز بوجھ لگتی تھی، انہیں نماز ان پر بھاری ہوتی تھی، یہ ان لوگوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز ہمارے لیے بھاری نہ کرے اور نماز کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ قرآن میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نماز ان پر بھاری نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس قوم کا تذکرہ کیا جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چرچک رہے تھے، یعنی جہنم کے اندر ان پر یہ عذاب ہو رہا تھا اور پتھر اور انگارے وہ کھا رہے تھے اپنے منہ سے۔ جبریل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا خطرناک عمل؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے تو ان کی کمروں کو داغا جا رہا ہے، ان کو آگ سے جہنم کی آگ میں وہ لگایا جا رہا ہے جو انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ایک قوم کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا لیکن وہ پھر بھی دوسری جانب جا کر سڑا ہوا گوشت کھاتے اور وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکیزہ گوشت کھانے میں بہتری ہے، بھلائی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اچھی بیویاں، حلال بیویاں موجود تھیں لیکن یہ پھر بھی غلط جگہ جا کر جو ہے نا منہ مارتے اور بدکاری کرتے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ الامان الحفیظ۔ ایک اور بات جو تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم چلتے چلتے خون کی مثل ایک سرخ نہر پر پہنچے، خون کی مثل، اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو باہر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اس کو پھر ڈبا دیتا۔ یہی معاملہ جاری تھا۔ تو عرض کی کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب، اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ملے گی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ یہ جنت کے لیے ترسیں گے لیکن ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے یہ۔ اللہ اکبر۔ کئی ساری باتیں ہیں، آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اب شب معراج کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں شب معراج کی رات عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج شریف کے جو ہم نے فضائل سنے، جو ہم نے باتیں سنی ہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بلند و بالا شب میں
اس کو عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد والے جو دن ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بعد والے ایام ہیں، 27 رجب گزر چکی ہے، بعد والے ایام میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رجب کے مہینے میں ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔